نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام مرد و خواتین کو مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ساتھیوں ہر روز آپ لوگ کئی ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، کئی ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، جہیز، لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا، مختلف رسومات کے نام پر جو لڑکی والوں کو خرچہ کروایا جاتا ہے، ایسی شادیوں میں ہر روز جہاں آپ لوگ شرکت کرتے ہیں، ایسے موقعوں پر ساتھیوں، ایسے موسم میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سنت کے مطابق، بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی شادی کے کھانے کے لڑکی والوں کی طرف سے آج جو شادی منعقد ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے یہ اداکاری نہیں کی، یہ ایکٹنگ نہیں کی کہ ہم نے تو منع کر دیا لیکن لڑکی والے خوشی سے جہیز دے دیے، ہم نے تو منع کر دیا لیکن لڑکی والے خوشی سے کھانا کھلوا دیے۔ اس طرح کی ڈرامہ بازی انہوں نے نہیں کیا، جیسا کہ آج سوسائٹی میں آپ دیکھتے بھی ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو لڑکی والوں کے پاس شادی کا کھانا بھی لیتے ہیں، آج کتنے نوجوان ہیں جو لڑکی والوں سے جہیز بھی لیتے ہیں اور کئی طرح کے رسومات کرواتے ہیں، پھر جا کر آپ ان سے پوچھو تو کیا بولتے؟ نہیں، لڑکی والے خوشی سے دے دیے، وہ لڑکی والے کے ارمان تھے، ان کی چھوٹی بیٹی تھی، ان کی بڑی بیٹی تھی، ان کا بڑا بزنس کا خاندان تھا، تو وہ لوگ خوشی سے کر دیے۔ اس طرح کے ڈرامے نہیں کرتے؟ تو ایسے موقع پر سارے کے سارے ڈراموں کو چھوڑ کر خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر جو آج آپ نکاح دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے لڑکے والے۔ چونکہ ساتھیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج آپ کے سوسائٹی میں کئی ایسے نوجوان ہیں جن لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش شادی کے موقع پر دبلی لڑکی چاہیے، لمبی لڑکی چاہیے، گوری لڑکی چاہیے، ہے نا؟ جب تک اس لڑکے کو لمبی لڑکی، دبلی لڑکی، گوری لڑکی نہیں ملتی، اس وقت تک وہ شادی نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چاہے 1 سال نہیں 2 سال انتظار کریں گے، 5 گھر نہیں 10 گھر جائیں گے اور ریجیکٹ کرتے آئیں گے۔ کیوں؟ ان کے پسند کی لڑکی نہیں ملی، ان کے کرائٹیریا کے مطابق لڑکی نہیں ملی تو رشتہ کینسل کرے۔ سوال یہ ہے کیا آج تک کسی ایسے نوجوان لڑکے کو آپ نے دیکھا جس نے اللہ کے رسول کے سنت پر شادی نہیں ہو رہی تھی تو رشتہ کینسل کر دیا؟ لڑکا چاہ رہا تھا کہ کسی قسم کی جہیز نہ ہو، لڑکی والے دینا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے اس نے رشتہ کینسل کر دیا۔ کسی بھی قسم کے شادی کے کھانے نہ ہو، لڑکی والے دینا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے لڑکا رشتہ کینسل کر دیا۔ سوال یہ ہے ساتھیوں، کیا آپ لوگ سنتے ایسی چیزیں؟ نہیں۔ کیوں؟ لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں، لڑکے کے گھر والوں کے دلوں میں بھی خواہشات ہوتی ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہو، لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے نام سے 5 10 قسم کے پکوان رکھے جائیں، یہ لڑکے کی بھی خواہش ہوتی ہے، لڑکے کے گھر والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جب جا کر لوگ سوال کریں تو تب ناٹک کرتے ہیں کہ نہیں، لڑکی والے خوشی سے دے دیے۔ تو ساتھیوں، ایسے موسم میں واحد مرد مجاہد بن کر، واحد سچا مومن بن کر، سارے رسومات کو توڑ کر، سارے جہیز کے خرافات کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے سامنے جو ایک مثال قائم کر رہا ہے ایک مجاہد، اس وجہ سے وہ قابل مبارکباد ہے۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے کہ اس خوف میں پڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ کیوں ساتھیوں؟ کیوں؟ غور کرو آپ۔ آج آپ کے سماج میں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے دیندار ہیں، کئی ایسے علم والے ہیں جن لوگوں کو معلوم ہے کہ شادی سنت پر کرنی چاہیے، لڑکی والوں کا کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے باوجود آپ دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں
جو لڑکی والے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، پورا علم ہونے کے باوجود بھی آج لڑکی والے سنت پر شادی نہیں کرتے. آپ دیکھو، اگر کسی لڑکی والوں کو آج کے دور میں کوئی ایسا لڑکا مل جائے، کوئی ایسا لڑکا، اگر کوئی لڑکا کہے کہ انکل مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، مجھے کسی بھی قسم کا شادی کا کھانا نہیں چاہیے، بلکہ لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر میں سنت پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود بھی لڑکی والے نہیں مانتے. لڑکی والے نہیں مانتے. کیوں؟ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس طرح سنت پر شادی کریں گے، اگر ہم 0 بجٹ پر شادی کریں گے، اگر ہم بغیر کسی شادی کے کھانے کے شادی کریں گے، اگر ہم وداؤٹ ڈوری شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سماج والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ آپ نہیں دیکھ رہے آج؟ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن سب لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول کا طریقہ زندہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے آپ لوگ رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں. تو ایسے موسم میں ساتھیوں، سماج کا پرواہ کیے بغیر، سوسائٹی کا خیال کیے بغیر، خالص لوگ کیا کہیں گے کہ اس نعرے کو دفن کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو معیار بنا کر جو لڑکی والے آج بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی شادی کے کھانے کے آپ کے سامنے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ قابل مبارکباد ہے. ساتھیوں، اسلام نے شادی کے نام پر خرچ کرنے کی ذمہ داری، خرچ کرنے کا اختیار، خرچ کرنے کی اجازت صرف دو چیزوں میں دی ہے. پہلا نقد مہر، دوسرا نقد ولیمہ. یہ دو خرچے ہیں ٹوٹل شادی کے پروسیس میں. یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر اگر تیسرا کوئی خرچہ کروایا جائے تو یقیناً ساتھیوں وہ سنت نکاح نہیں ہے. اور وہ دونوں کے دونوں خرچے بھی لڑکے کے ذمے ہیں، لڑکی کے نہیں. اس بات کو غور کیجئے، یہ دونوں کے 2 خرچے کس کے ہیں؟ اسلام نے کہا لڑکے کے خرچے ہیں، لڑکی کے نہیں ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ان دونوں کے دونوں خرچوں کو بھی دفن کر دیا گیا ہے. اور لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا، لڑکی کے باپ کے خرچے پر جہیز، بلکہ لڑکا، آج جو لڑکا ہے نا، لڑکے کا جتنا بڑا ایجوکیشن ہے اس کا اتنا بڑا ریٹ ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہو سوسائٹی میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن، ہم تو کہتے ہیں کہ پروفیشن، لیکن آج سوسائٹی میں آپ کیا دیکھتے؟ لڑکے کے پاس جتنا زیادہ ایجوکیشن ہے، جتنا زیادہ ڈگریز اس کے پاس ہے، اس کی ریٹ اتنا ہائی ہوتے جاتا ہے. لڑکے کا پروفیشن جتنا ہائی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ قیمت طے ہوتی جاتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں شادی کے نام پر 2 ہی خرچے. ساتھی آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 11 شادیاں کرتے ہیں. کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی خرچ کرنے کا کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتا. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے اور سفر کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتے ہیں. کہاں؟ سفر کے دوران میں، یعنی ٹریولنگ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرج کرتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور سارے صحابہ کو بلا کر کہتے ہیں میں نے نکاح کی ہے، آپ اپنا اپنا کھانا لے کر آ جاؤ، ہم سارے کے سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، میری شادی ہوگی اور یہ ولیمہ ہے. اس میں کوئی خرچہ ہے؟ لڑکی کے باپ کے خرچے پر کوئی خرچہ کروایا گیا ہے؟ کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. اسی طرح رسول اللہ نے دیگر اور 10 شادیاں کی ہے، کسی بھی شادی میں رسول اللہ نے سنگل 1 روپی کا خرچہ لڑکی والوں کی طرف سے کروایا؟ آپ کو ایک دلیل نہیں ملتی. ساتھیوں آپ دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے. کسی بھی بیٹی کی شادی میں، اللہ کے رسول کے 4 بیٹیوں کی شادیوں میں، کسی بھی بیٹی کی شادی میں رسول اللہ نے لڑکی کے باپ ہونے کے ناطے سنگل 1 روپی کا خرچ کیا؟ آپ کو اس کی بھی اجازت کہیں نہیں ملتی، اس کی بھی دلیل آپ کو کہیں نہیں ملتی. بلکہ اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی جو کون تھی، وہ جنت کی سردار تھی نا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ دین اسلام کے 4تھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوتی ہے.
لیکن ساتھیوں غور کرو، اس نکاح کے موقع پر بھی گھر کی چھوٹی بیٹی ہے، جنت کی سردار ہے اور شادی کرنے والے رسول اللہ ہے، لیکن اس بیٹی کی شادی میں بھی رسول اللہ نے سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں کیا۔ خرچہ کرنا تو دور کی بات ہے ساتھیوں، رسول اللہ نے مسجد کو چلے گئے نماز کے لیے، نماز ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ نے اناؤنسمنٹ کیا۔ اناؤنسمنٹ کیا کیا؟ سارے مصلیوں سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کی شادی ہے، سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے، علی کے ساتھ شادی کر دی گئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سارے کے سارے لوگ چلے گئے۔ یعنی پتہ کیا چلا، وہ صحابہ جو نماز میں گئے تھے، نماز کو جانے سے پہلے بھی ان کو نالج نہیں تھا کہ اب ہم جو نماز میں جا رہے ہیں اس میں رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو کتنا آسان شادی کر کے دکھایا رسول اللہ نے، جبکہ اس دور میں بڑے سے بڑے خلیفہ تھے، اس دور میں بڑے سے بڑے سردار تھے، لیکن کسی کو نہیں بلایا گیا۔ ساتھیوں آپ غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے علاوہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کرتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شادی میں بھی سنگل 1 روپے کا نہ خرچ کیا، نہ لڑکی کی طرف سے کوئی جہیز دیا، نہ کوئی شادی کا کھانا رکھا۔ جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جب آواز دی جنگ تبوک کے موقع پر کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی راہ میں مال لے کر آؤ، تو ابو بکر نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں پورے جائیداد، پورے پراپرٹیز لا کر ڈال دیے۔ سوال یہ ہے ساتھیوں، جو ابو بکر دین اسلام کی خاطر پورے گھر لے جا کر دیتے ہیں، پورے پراپرٹیز لے جا کر دیتے ہیں، تو کیا اپنی بیٹی عائشہ کی شادی میں 1 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی میں 1 لاکھ روپے کے پکوان نہیں کرواتے تھے؟ لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ساتھیوں۔ آپ تیسری مثال دیکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نارمل کارپوریٹر نہیں تھے، وہ کوئی معمولی ایم ایل اے ایم پی نہیں تھے، وہ کوئی چیف منسٹر نہیں تھے، بلکہ وہ اتنے بڑے کنگڈم کے خلیفہ تھے کہ ورلڈ کے 3rd ورلڈ تک کا جو دنیا تھا اس کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ دنیا کی 3/4 دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے اتنے بڑے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کی شادی کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ لیکن وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی حفصہ کی شادی میں سنگل 1 روپے کا بھی خرچ نہیں کیا ہے۔ تو آپ کو کیا پتا چل رہا ہے ساتھیوں؟ اس طرح خلیفہ کی زندگی دیکھتے جاؤ، صحابہ کی زندگیاں دیکھتے جاؤ، کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے خرچ کیا ہے آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتی ساتھیوں۔ لیکن آج دیکھو آپ، آج ہمارا معاملہ، ہم کتنے ہی دیندار ہو، ہم کتنے ہی پابند ہو، اسلام پر عمل کرنے والے ہو، لیکن بات جب شادی کی آتی ہے تو سارے کے سارے لوگ، ہماری شادیاں ہمارے نبی کے طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ غیروں کے طریقے پر ہماری شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لو، یہی تو وجہ ہے کہ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہے۔ آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے اتنی زیادہ شادیوں کے بعد جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ وجہ دیکھ لو، وجہ آج ہماری سوسائٹی میں جتنی شادیاں ہو رہی ہے، شادیوں میں جہیز کون لا رہے؟ لڑکی والے۔ پلنگ فرنیچر کون لا رہے؟ لڑکی والے۔ آپ کے 500 مہمانوں کو کھانا کون کھلا رہے؟ لڑکی والے کھلا رہے۔ آپ کو ولیمہ کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے کون دے رہے؟ لڑکی والے دے رہے۔ اسی طرح آپ کو شادی کا جوڑا کون دلا رہے؟ لڑکی والے۔ اب شادی میں انویسٹمنٹ کس کا ہے؟ لڑکی والوں کا انویسٹمنٹ ہے نا۔ تو اب شادی کے بعد کس کا چلے گا؟ شادی کے بعد یقیناً دلہن کا چلے گا۔ اب وہاں ہماری مائیں آ کر پرابلم کرتی، ہماری مائیں نہیں دیکھ رہے آپ، بچہ ہمارا بدل گیا، بچہ جورو کا غلام بن گیا، جورو جیسے بولے ویسے سن لیتے بیٹھ رہا، ماں کی بات نہیں مان رہا۔ بھئی کامن سینس سے سوچو نا، انویسٹمنٹ اس کا تھا، لڑکی والوں کا انویسٹمنٹ تھا شادی میں، تو اب لڑکا لڑکی کا سنے گا نا، تو یہ پرابلم ہے ساتھیوں۔ ان ساتھیوں سوال یہ ہے وہ عورت اپنے ساس کی عزت کیسے کرے گی؟ وہ عورت اپنے ساس کی خدمت کیسے کرے گی جس عورت کو اس کے شوہر سے شادی کرنے کے لیے اس کے باپ کو 5 لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑا، اس کے ساس کے پاس جانے کے لیے اس کے بھائیوں کو 5 لاکھ روپے سود پر قرضہ لانا پڑا؟ کیا وہ عورت بھول جاتی ہے؟
وہ عورت کو یاد نہیں رہتا کہ اس کی شادی کے وقت اس کے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی, اس کے شادی کے وقت اس کے بھائیوں کو کتنی تکلیف ہوئی, وہ بھول نہیں جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ شادی کے بعد آ کر جھگڑے پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے جو ساس یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو اس کی خدمت کرے, اس کی بہو اس کی عزت کرے, تو اب وہاں اس ساس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لانے والی بہو کو 0 بجٹ پر لائے, وہ لانے والی بہو کو سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر لائے, تب جا کر وہ بہو اس سسرال والوں کی عزت کرتی ہے. ساتھیوں, کتنی افسوس کی بات ہے, یہ جتنے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. کئی طرح کے نوجوان ہیں, کوئی نوجوان باڈی بلڈر ہے, کوئی نوجوان بڑے سے بڑے جم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں, میں باڈی بلڈر ہوں. بھائی, تمہارا باڈی بلڈر ہونا, تمہارا مرد ہونا, یہ کئی کا ثبوت ہے کہ جبکہ تم جس پلنگ پر سوتے ہو وہ لڑکی والوں نے لایا ہے, تم جو فرنیچر کا استعمال کرتے ہو وہ لڑکی والوں نے لایا ہے, 500 شادی کے مہمانوں کا کھانا لڑکی والے کرواتے ہیں, تو کہاں گئی تمہاری مردانگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے والدین تمہیں بیچتے ہیں, تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تمہارے والدین بیچتے ہیں, جس طرح بقرعید کے دن ذبح ہونے والے بکرے کی قیمت طے ہوتی نا, بکرے کی قیمت, یہ بکرا ہے, اس میں 10 کلو کا گوشت نکلتا 14,000 روپیے, یہ گائے پاڑا ہے, اس میں 20 کلو گوشت نکلتا 22,000 روپیے. نہیں دیکھتے آپ جس طرح گائے کی قیمت لگتی ہے, جس طرح جانور کی قیمت لگتی ہے, آپ کے والدین آپ کی قیمت طے کرتے ہیں, آپ کا ریٹ فکس کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی گریجویٹ ہے اس کا ایک قیمت, اگر کوئی آدمی پوسٹ گریجویٹ ہے اس کا ایک ریٹ طے ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی PhD کر لے اس کی الگ بولی لگتی ہے, اگر کوئی لڑکا انجینئرنگ کر لے وہ تو لاکھوں میں چلے جاتا ہے, اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر کر لے تو وہ 1 کروڑ کی بولی لگتی. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنا بڑا جانور کا جتنا بڑا قیمت لگا, آپ کے ایجوکیشن پر, آپ کے پروفیشن پر جتنی زیادہ ڈگریز ہے, جتنا بڑا پروفیشن ہے, اتنی قیمت آپ کی لگائی جاتی ہے. آپ کو ہوش نہیں ہوتا, آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آتا ہے کہ ساتھیوں آپ کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے, آپ کی مردانگی کیسے گوارا کرتی ہے کہ لڑکی پلنگ لائے اور آپ اس کے اوپر سو جائے. اسی لیے شاعر کیا کرتا ہے, شاعر کیا کہتا ہے, مرد ہو کر جہیز کو چاہنا, مرد ہو کر جہیز کو چاہنا, نام مردانہ کام زنانہ, بیوی آئے بستر بھی لائے, بے غیرت کو شرم نہ آئے. یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں. جبکہ شادی کا معاملہ کیا ہے؟ شادی کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مجلس میں, ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں ایک صحابیہ آتی ہے, ایک صحابیہ آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے, یعنی نکاح کرنا نہیں چاہتے. اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول سوال کیا کرتے ہیں, نقد مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں گھر میں جا کر تلاش کرو, شاید کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ملے گی جس کو تم مہر میں رکھ دو. وہ گھر میں جا کر سارا تلاش کر کر آتے ہیں. آ کر پھر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا گھر پہ. تو کیا ہے؟ یہ پہنے ہوئے ایک جوڑے کپڑے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے, جتنی سورتیں یاد ہیں, اتنا قرآن تمہاری بیوی کو سنا دینا, میں نے اسی کو تمہارا مہر بنا کر تمہاری شادی کر دی ہے. ساتھیوں غور کرو, کوئی خرچہ تھا, کوئی خطرہ تھا, کوئی فائنانشیل ٹینشن تھا, کسی بھی قسم کا نہ خرچہ تھا, کسی بھی قسم کا نہ کوئی فائنانشیل برڈن تھا, بلکہ جس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, جس گیدرنگ میں میرج پرپوزل بھیجا گیا, وہیں پر شادی کر دی گئی ہے. لیکن آپ کی سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے آج؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے ایک بار جانا 20 لوگوں کو لے کر, لڑکی پسند آ جائے تو خاندان کے 100 لوگوں کو لے کر جانا اور منہ مٹھائی کی رسم کر کے آ جانا. 2 مہینوں کے بعد پھر خاندان کے 200 لوگوں کو لے کر جانا اور انگیجمنٹ کر کے آ جانا. پھر اس کے 4 مہینے کے بعد خاندان کے بڑوں کو لے کر جانا اور میرج کا ڈیٹ فکس کر کے آ جانا. پھر اس کے بعد لڑکی والوں سے
500 ہمارے باراتی اور 500 لڑکی کے باراتی 1000 لوگوں کے ساتھ شادی کا کرنا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، رسول اللہ کے طریقے میں نہ کوئی سنگل 1 روپی کا خرچہ تھا، رسول اللہ کے طریقے میں نہ کسی بھی قسم کا لڑکی والوں کے اوپر بوجھ تھا۔ تو ایسے سماج میں رسول اللہ نے شادی کو بتایا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، آج یہ جو نکاح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نکاح آپ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، یہ نکاح آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ کم از کم آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ جب شادی کرنا تو مکمل رسول اللہ کے طریقے پر شادی کرنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی نہیں کرتے ان کے شادیوں کا بائیکاٹ کرو ساتھیوں۔ جو آدمی رسول اللہ کے طریقے پر شادی نہیں کرتا ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کرو۔ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آج جو مثال ہم تیرے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا جو مکمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق شادی کر رہا ہے، ہم تمام کو بھی اسی طرح سنت کے مطابق، بلکہ اس سے بھی اور آسان، اس سے بھی اور کم لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سنت پر نکاح کیے ہیں اسی طرح پوری زندگی ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔